الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے نماز کے متعلق۔ آخر تک لازمی سنیے گا اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر دے گا۔ جزاک اللہ۔ درود شریف کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہو۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کا سب سے پہلا سوال۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ نمازی کے لیے نور۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا اور نہ دلیل اور نہ ہی نجات۔ اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کون کس کے ساتھ اٹھے گا؟ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمۃ القوی نقل کرتے ہیں، بعض علماء کرام رحمۃ اللہ السلام فرماتے ہیں، بے نمازی کو ان 4 کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ وہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں۔ جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر یعنی اٹھایا جائے گا فرعون کے ساتھ۔ جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا تو اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر تجارت کی مصروفیات کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کا مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابو بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو عرض کی گئی، اے امیر المومنین، نماز کا وقت ہے؟ فرمایا، جی ہاں، سنیے، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود نماز ادا فرمائی۔ نماز پر نور یا تاریکی کے اسباب۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع، سجود اور قرات کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، پس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے، اور اگر وہ اس کو رکوع، سجود اور قرات مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کر دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی یعنی اندھیرا چھائی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔